جائے گا، ہے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ علم ہی نہیں جب تجھ میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ اور یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور علامہ اقبال نے بہت ہی سلیس زبان میں کہا ہے کہ نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رسم دستار فضیلت و جشن شادی خانہ آبادی، ہمارے بڑے بھائی عالی جناب آس محمد صاحب نے اپنے فرزند کبیر کے دستار کے موقع پر اور چھوٹے فرزند عالی جناب محمد صادق کے شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد کیا ہے، جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور حضرت علامہ و مولانا محمد شبیر صاحب کے علم میں، عمل میں، کمال میں، فضل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کی شب جسے ہم اور آپ عموماً رت جگہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آج کی اس شب میں ہم نے اور آپ نے مداحان خیر الانام سے بہت اچھے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، اور بہت بیشتر ہمارے بھتیجے حضرت اللہ مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ نے قوم کے فلاح و بہبودی کے لیے بہت ہی اچھا بیان دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے علم میں، عمل میں، کمال میں، فضل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ پروگرام شادی خانہ آبادی کے تعلق سے بھی منعقد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رسم دستار فضیلت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا دیکھا جائے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، اور اسی ایک جان سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور انہی دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔
آج کا سنی مسلمان ہر خوشی اور غمی کے عالم میں اپنے نبی کا میلاد منایا کرتا ہے. بیٹے کی شادی ہو تب نبی کی میلاد، بیٹے کا ختنہ ہو تب میلاد، بیٹے کا عقیقہ ہو تب میلاد، باپ کا انتقال ہو گیا، گھر کے کسی بھی فرد کا انتقال ہو گیا، ہم اس غمی کے عالم میں سوئم کے موقع پر نبی کا میلاد مناتے ہیں. اس کے 40ویں کے موقع پر نبی کا میلاد منایا کرتے ہیں. جب اس کے برسی کا وقت آتا ہے تو ہم اس کا سالانہ منایا کرتے ہیں. تو حضرات گرامی وقار، یہ سنی مسلمان اس لیے اپنے نبی کی میلاد منایا کرتا ہے، اس لیے اپنے نبی کی میلاد کو سجایا کیا کرتا ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر جنم لیا کرتے ہیں، مکے کی دھرتی پر تشریف لایا کرتے ہیں، آمنہ کے گود میں آیا کرتے ہیں، تو آپ پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اپنے معبود برحق کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی یہ پاک پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش فرما دے. تو اے پاتی کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، جو نبی اپنی میلاد کے وقت ہم جیسے گنہگاروں کو نہیں بھولا، ہم جیسے سنی صحیح العقیدہ امتیوں کو نہ بھولا، تو ہم اپنے اس نبی کی میلاد کو کیسے بھولیں گے؟ اس لیے ہر خوشی اور غمی کے عالم میں ہم اپنے نبی کا میلاد منایا کرتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات گرامی وقار، آئیے ذرا میں بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے جنت میں فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام ایک جان ہے. جب رب نے ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے جوڑے کو بنایا جائے، آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، مجھے تیری جنت میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے تیری جنت میں اجنبیت سی محسوس ہو رہی ہے، مجھے ذرہ برابر اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم سنو سنو، میری جنت تو اس چیز کا نام ہے جس چیز کی تم خواہش کرو گے اس چیز کو تم میری جنت میں پاؤ گے. آخر کون سی چیز میری جنت میں تمہیں نہیں مل رہی ہے؟ تو عرض کیا، مولا مجھے تنہائی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے. رب نے جب آپ کی بات کو سنا تو سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دن جنت کے اندر سلا دیا، اور جب آپ سو جایا کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتے ایک کام کرو. کہا، عرض کیا مولا کیا؟ کہا کہ آدم سو رہے ہیں، ان کے بائیں پسلی کا آپریشن کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی کو نکال کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے وہ فرشتہ لے جا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آئیے ایک نقطہ بتاتا چلوں میں آپ کو. وہ نقطہ یہ ہے، پروردگار عالم چاہتا تو داہنی طرف کے داہنے طرف کے پسلی کو نکلوا کر کے حضرت حوا کی تخلیق فرما دیتا، لیکن بائیں طرف کی پسلی کی ٹیڑھی ہڈی کو کیوں نکلوایا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، اس لیے کہ بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی جو ہوا کرتی ہے وہ دل سے قریب ہوا کرتی ہے، دل سے قریب رہنے والی ہڈی سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ حوا کو آدم سے اور آدم کو حوا سے پیار ہو جائے، الفت و محبت
پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کن ہو جا۔ حضرت حوا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، اور جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک حسین و جمیل خاتون سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو رب نے منع فرما دیا، اے آدم ابھی اس خاتون کو چھو نہیں سکتے ہو، ابھی اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، ابھی اس خاتون سے بات نہیں کر سکتے ہو۔ مولا آخر یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کے بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے، آخر میں بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اس وقت تک نہیں چھو سکتے ہو جب تک تمہارا نکاح ان کے ساتھ ہو نہیں جائے گا، جب تک تمہاری شادی حضرت حوا کے ساتھ ہو نہیں جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا جلدی سے میرا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا کے ساتھ جنت میں فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ جنت میں حضرت آدم کا حضرت حوا کے ساتھ ہوا تھا، اور جب شادی ہو گئی تو رب نے فرمایا تم دونوں جنت میں رہو، جو کچھ کھانا ہو کھاؤ، جہاں من کہے وہاں جاؤ، جنت میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرو، لیکن گندم نہ کھانا، گندم نہ کھانا، شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام تو رک گئے، لیکن حضرت حوا نہیں رک پائی۔ ابلیس نے بہکا دیا کہ حوا جس گندم کو کھانے سے رب نے منع فرمایا ہے اس میں بہت ذائقہ ہے، اس میں بہت مزہ ہے، لہٰذا اسے کھا کر کے تو دیکھو۔ حضرت حوا نے کیا کیا؟ گندم کے 3 دانے توڑے۔ کتنے دانے؟ گندم کے 3 دانے توڑے، 2 اپنے لیے رکھ لیا اور ایک بابا کو دے دیا، 2 خود کھایا اور ایک بابا کو کھلا دیا۔ آج کل کچھ حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ گندم کھانا آدم علیہ السلام کی خطا تھی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طرف رب فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں زمین پر میں اپنا نائب آدم کو بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ اب آئیے ذرا دیکھا جائے، ایک طرف آدم گندم نہ کھائے تو جنت سے زمین پر نہ آئے، اور ایک طرف رب فرما رہا ہے اے آدم زمین پر میں تمہیں اپنا نائب بنا کر کے بھیجنے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا آدم علیہ السلام کا، مائی حوا کا جنت میں گندم کھانا یہ خطا نہیں تھی، بلکہ یہ رب کی عطا تھی، رب کی عطا تھی۔ دونوں نے کھایا، اللہ نے روئے زمین پر بھیج دیا، اور کہاں بھیجا جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر۔ چاہتا تو امریکہ میں بھیج دیتا، چاہتا تو لندن میں بھیج دیتا، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر سری لنکا کی پہاڑی سرندیپ پر اتار دیا، اور حضرت حوا کو جدہ کی ساحل عربستان میں اتار دیا، اور ان دونوں کو جب اتار دیا تو بیچ میں اصفہان میں ابلیس کو اتار دیا۔ وہ ابلیس مر گیا مردود، فاتحانہ درود، فاتحانہ درود۔ اب ابلیس دونوں کے بیچ میں اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ ایک دن رحم آیا رب کو، پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل میرے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے اذان دے دو۔ سبحان اللہ، اذان دے دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے سنا تو آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں بھی اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود ہے۔ اذان دیا اور دونوں نے نماز پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا بابا آدم مانو کا اوتار لے کر کے جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلے اگر کہیں پہ اذان پڑھی گئی تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، سب سے پہلے کہیں نماز ادا کی گئی تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، بابا آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے اذان دے دیا، نماز دے دیا، تو اگر ہم ان کی اولاد بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کی اولاد اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کریں۔ وفاداری کیا ہے کہ ہم اور آپ جب مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمیں مسجد جانا چاہیے۔ لیکن چاہے جہاں آپ چلے جائیے، ابھی مولانا حنیف کہہ رہے تھے کہ حضرت چاہے جتنا دیر تک تقریر ہو جائے، چاہے جتنا آپ بیان کر لیں، لیکن 3 سے زیادہ 4 نہیں، 4 ہے تو 5 نہیں، 5 ہے تو 6 نہیں، کوئی بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، کسی شاعر نے نہیں بلکہ ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ مسجدوں سے آئے جب اللہ اکبر کی صدا تو ہر صدا کو بند کر دو اس صدا کے سامنے۔ اب جب دونوں روح